السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری اگلی کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ گھر میں بیف بنا ہوا تھا، لیکن میں بیف پسند نہیں کرتا تھا۔ خیال آیا ریسٹورنٹ جاتا ہوں، کچھ اسپیشل کھا کر آتا ہوں۔ ہیٹر بند کیا، باہر بہت دھند تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ جیکٹ پہنی، کار میں بیٹھا۔ کار میں بیٹھتے ہی میں نے ہیٹر آن کر لیا، اونچی آواز میں میوزک لگا لیا۔ ہاتھ میں آئی فون تھا، میں اپنی دنیا میں مگن ڈرائیو کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچا، بھوک سے برا حال تھا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے کے پاس پہنچا، ایک لڑکی کے ساتھ ٹکرایا۔ میں جلدی میں تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس لڑکی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ دل چاہا اس لڑکی کے منہ پہ واپس تھپڑ ماروں۔ ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میرا ہاتھ رک گیا۔ وہ رو رہی تھی، بنا کچھ کہے وہ چلی گئی۔ میں ریسٹورنٹ میں چلا گیا، کھانا آرڈر کیا، لیکن کھانے کا دل نہیں تھا۔ میرے منہ پہ تھپڑ کا نشان ابھی بھی تھا، بھوک بھی تھی۔ خیر کھانا کھایا، لیکن اس لڑکی پہ غصہ تھا۔ بھلا کیسے کوئی کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے میری طرف دیکھا بھی تھا۔ میں شرمندہ تو ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر میں چپ ہو گیا تھا۔ خیر کھانا کھانے کے بعد ہوٹل سے باہر آیا۔ جو کھانا بچ گیا تھا میں نے پارسل کروا لیا۔ ہوٹل سے باہر اپنی کار کے پاس آیا، گاڑی میں بیٹھا، پارکنگ سے کار نکالی۔ ابھی تھوڑا سا دور گیا تھا کہ وہ لڑکی پارکنگ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، باہوں پر سر رکھے ہوئے، ہاتھ میں ٹشو تھا، بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں رکا، کچھ لمحات دیکھا رہا، وہ جیسے کسی درد سے گزر رہی ہو۔ دل چاہا اس سے پوچھوں جا کر آخر یہ آنسو کیسے؟ پھر کچھ انا تھی، بھاڑ میں جائے ایسی بدتمیز عورت۔ لیکن دل نے آواز دی، فارس شاید اسے ضرورت ہو۔ میں پاس گیا، لڑکی کو سلام کیا، وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ہلکا سا مسکرایا، جیسے وہ انجان تھی مجھ سے۔ میں پاس بیٹھا۔ کیسی ہے میڈم؟ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، میڈم میں وہی ہوں جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ لڑکی بہت سخت لہجے میں بولی، تو آپ مجھے تھپڑ مار لیں، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ میری طرف کیا۔ میں مسکرانے لگا، ارے نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے آیا۔ میں نے چاکلیٹ پاکٹ سے نکالی، اس کی طرف بڑھائی اور بولا، میری ماما کہتی ہیں چاکلیٹ شیئر کر کے کھانی چاہیے، غصہ اور ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر بولی، سر آئی ایم سو سوری، میں بس اپنی پریشانی میں ہوں، غصہ خود پہ تھا، آپ کو تھپڑ مار دیا، پلیز معاف کر دیں اور اب جائیں آپ یہاں سے۔ میں سمجھ گیا تھا اس کی روح ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ میں پیار سے بولا، اچھا میرا نام فارس ہے۔ اپنا تعارف کروایا۔ میری باتوں پہ جیسے اسے کچھ یقین ہونے لگا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کی ہچکی سی بن گئی، فارس میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں حیران تھا، ایسے بھی کیا کر دیا؟ فارس اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، وہ مجھ پہ بہت یقین کرتے تھے، مجھے دنیا کی ہر چیز دی تھی انہوں نے، لیکن پھر بھی میں بے وفا ہو گئی۔ میں نے ان سے چھپ کر ایک بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ کے سامنے ملنا گھومنا پھرنا معمول کی بات تھی۔ شوہر گورنمنٹ آفیسر ہیں، وہ گھر بہت کم رہتے ہیں، لیکن نہ جانے ان کو کیسے ہمارا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پہ آئی تھی اور شوہر نے اس لڑکے کے ساتھ مجھے پکڑ لیا۔ اب وہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو چکا ہے۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں ان کے قدموں کو چوم لوں گی، میں اب قبول کروں گی، بس وہ مجھے معاف کر دیں، مجھے خود سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ عمرہ بھی کر کے آئی ہوں، پھر بھی میں نہ جانے کیسے بھٹک گئی۔
فارس میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، میں مر جاؤں گی، بس ایک بار مجھے وہ معاف کر دیں۔ میں نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے شوہر کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اس کے شوہر نے دروازہ کھولا، سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر غصے سے چلانے لگا۔ میں آگے بڑھا، اس کے شوہر کو سنبھالا، اپنا کارڈ دکھایا۔ میں ایک سائبر آفیسر ہوں، انہوں نے میری عزت کی اور مجھے برداشت کیا۔ خاموش ہو گئے، چلا کر بولے فارس بس میں عورت کو اب نہیں رکھنا چاہتا، یہ بہت گندی عورت ہے، اس کی میں جان لے لوں گا۔ کیا کچھ نہیں دیا اس کو میں نے؟ فارس کیا کچھ؟ یہ گھر، یہ گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ۔ پھر یہ کیوں ایک طوائف بن گئی؟ عشق لڑانے لگی؟ وہ شخص رونے لگا۔ میرا بھرم، میرا سب کچھ تباہ کر دیا اس نے۔ فارس اسے لے جاؤ یہاں سے، میں ہار گیا ہوں، کل طلاق دے دوں گا اسے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے صرف ایک موقع دے دیں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں اس لڑکے کے ساتھ صرف دوستی کی حد تک تھی، کوئی غلط نہیں کیا۔ ہزاروں صفائیاں دیتی رہی، ہزاروں منتیں کیں، لیکن جو دل سے اتر جائے وہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اس کا شوہر چیخ چیخ کر کہنے لگا فارس اس عورت کو میں اب نہیں قبول کر سکتا، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ میری آغوش میں اس نے کسی اور کو سوچا بھی کیسے؟ میرے لیے یہ تبھی مر گئی تھی جب میں نے اسے کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو پیار سے سمجھایا، سر چھوڑے غصہ، اس سے بھول ہو گئی۔ جیسی بھی ہے آپ کی ہمسفر ہے، نادان ہے، بھٹک گئی۔ آپ اپنی اس محبت کو یاد کریں جب محبت سے اسے سینے لگایا ہو، کبھی کلمے پڑھ کر قبول کیا ہو، کبھی اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا ہو، کبھی جو اسے بخار ہو اور آپ کی محبت تڑپ گئی ہو، آپ نے اس کے لیے گفٹ لائے ہو، اسے کھٹی میٹھی سی شرارتیں کی ہوں، کھانے پہ انتظار کیا ہو، اس کی تھوڑی سی تکلیف پہ آہ بھری ہو۔ سر مانا یہ غلط تھی، یہ بری ہے، یہ گندی ہے۔ سر فارس آپ کے قدم پہ پلکیں جھکاتا ہے۔ سر آپ چھوڑ دیں گے نا آج غصے میں؟ خدا جانے بیچاری کہاں کہاں بھٹکے گی، نہ بھائی پوچھتے ہیں نہ بھابھی لوگ، پرائی ہو جائے گی۔ سر آپ کو کنواری لڑکی بھی مل جائے گی، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ خدا جانتا ہے یہ خاک ہو جائے گی آپ کے بعد، شاید کوئی بوڑھا، کوئی 6 بچوں کا باپ، کوئی شرابی کے حوالے سے مجبوری میں کر دیا جائے۔ خدا نہ کرے جب کوئی اپنا نہ رہا تو کسی سڑک کے کنارے یہ جسم بیچنے لگے۔ سر مانا یہ بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، ہو گئی غلطی سے، کر دیا گناہ اس نے۔ سر معاف کر دیں، اس کے احساس ہو گیا ہے اس اپنے گناہ کا۔ وہ لڑکی تڑپ کر رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی، سر جھکا لیا۔ میں اس کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا سر اگر دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہے تو اسے زمانے کے سرد ہوا سے بچا لیں۔ خدا جانے یہ طوائف کا سفر نہ طے کرے، غلطی انسان سے ہی ہو جاتی ہے، میری اس بہن کو رسوا نہ کریں۔ میں زمانے کو بہت قریب سے سمجھتا ہوں، اس کی شوہر کی محبت جاگ اٹھی یا شاید رحم آ گیا۔ باہیں پھیلا کر بیوی کو سینے سے لگا لیا، بہت پیار کرتا ہوں اس پاگل سے۔ وہ لڑکی زور سے سینے لگ گئی اور روتے ہوئے بولی میں ماں بننے والی ہوں، آپ کو خوشخبری دینی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ مانتا ہوں اس حالت میں قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا چاہیے، ایک موقع دینا چاہیے۔ طلاق دینا ہر درد کا علاج نہیں ہوتا، صبر اور معاف کر کے ہاتھ تھاما لیا کریں، اور ہر عورت ایسے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں مسکراتے ہوئے اپنے کار میں بیٹھا، گھر کی طرف چل دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں مسکرانے لگا، سمجھ گیا تھا کیوں جلد بازی اور غصہ شیطان کا کام ہے۔ میں جلد بازی میں یا غصے میں اس لڑکی کو اگر تھپڑ مار کر آگے بڑھ جاتا تو شاید اسے طلاق ہو چکی ہوتی، شاید وہ کسی شرابی کے حوالے کر دی جاتی، یا شاید طوائف بن جاتی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر